آیت نمبر ہے جی 36 سورہ حامیم سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، بس اگر یہ کافر مشرک تکبر کرتے ہیں، مطلب کیا، اگر یہ کافر مشرک اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، کفر شرک کو ہی قبول کرتے ہیں، تو اللہ پاک کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں، جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں، وہ ان کافروں سے شان میں بھی اعلیٰ ہیں، تعداد میں بھی اعلیٰ ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں تیرے رب کے پاس محبوب، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن رات اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہم لا یسأمون، وہ تسبیح کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں، اکتاتے بھی نہیں۔ تو ان کی عبادت کو اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ کافروں کو نہ کریں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور زمین جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو کہ یہ عاجزی کرنے والی ہے اللہ کے حکم سے، یہ کافروں کے مشرکوں کے وجود کو بھی برداشت کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو، اس لیے یہ کافروں کے مشرکوں کے وجود کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ دبی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہو زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے دبی ہوئی ہوتی ہے زمین، کوئی حرکت نہیں کرتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور جب نازل کرتے ہیں ہم زمین پہ پانی تو اہتزت، پھر یہ حرکت کرتی ہے، وربت، اور اوپر کو ابھرتی بھی ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے جب ہم نازل کرتے ہیں زمین کے اوپر اہتزت، پھر جو اس کی فصلیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ حرکت کرتی ہیں، لہلاتی ہیں، وربت، اور فصلیں بلند بھی ہوتی ہیں۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے، جس نے کس کو کیا؟ زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ
وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی مردے زندہ کر سکتا ہے، اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ پاک کر سکتا ہے دنیا میں، اور اللہ پاک نے اکا دکا مردے دنیا میں زندہ کر کے بھی دکھائے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اکا دکا مردے زندہ کر کے بھی، لیکن اللہ پاک کا یہ قانون نہیں ہے دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ دن قیامت کے اللہ بس سب مردوں کیا کرے گا؟ زندہ فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، دن قیامت کے اللہ سب مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اگر قبر میں پہلے ہی زندہ ہے تو پھر اللہ کی شکر کرے گا اللہ پاک۔ یہ ماننا پڑے قبر میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، میت ہے، کوئی بھی ہے میت ہے، نبی ہے، ولی، جو بھی قبر میں ہے یا جو بھی دنیا سے چلا گیا روح نکل کے وہ کیا ہے؟ قیامت تک میت ہے، چاہے قبر میں ہے، چاہے گھر سڑ گیا جی، کتے بلے کھا گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، میت ہے، زندہ نہیں ہے۔ اور ہم بھی دیکھو آگے رکھ کے میت کو، مولوی صاحب ہوتے ہیں بہت بڑے، پیر صاحب ہوتے ہیں گدی نشین بڑے، اللہ پہنچی سرکار، آگے رکھ کے کیا کہتے ہو؟ 4 تکبیر نماز، جب اعلان کرتے ہو کہ فلاں حضرت صاحب مولانا صاحب قضائے الہی کیا کر گئے ہیں؟ مر گئے ہیں، وفات پا کے اعلان ہوتا ہے کہ نا؟ ہم ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوئے کیوں اعلان ہوئے؟ موت آ جاتی ہے جب بڑے سے بڑوں پہ وفات، پھر اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب قضائے الہی سے اللہ کے حکم سے وفات پا گئے ہیں، موت آ گئی ہے، اور پھر ہم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جنازگاہ میں رکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے حاضر ہے، میت کہتے ہو زندہ کہتے ہو؟ بنانا کیا ہو زندہ؟ ہم ہی کہتے ہیں میت، دعا واسطے اس مردہ کے، یہ مردہ ہے جو پڑا ہے آگے، یہ میت ہے، پھر پڑھتے کیا؟ اللہ مغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو، یہ جو میت پڑی ہے نا مردہ، اس کو بھی بخشتے ہیں جی۔ اعلان کرتے ہیں تو مردہ آگے رکھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں جی، دعائیں پڑھتے ہیں اللہ ہمارے مردے کو، جب قبر میں اتار دیتے ہو پھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر اسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا فلسفہ کیا ہے؟ یہ پہلے بھی دیکھو، یاد رکھو جو بار زندہ ہے وہ بار زندہ ہے اندر مردہ ہے، اور جو بار مردہ ہے وہ اندر بھی کیا ہے؟ جو بار مردہ، جس کو مردہ کہہ رہے قبر میں کیا ہے؟ وہ مردہ ہی ہے۔ قبر جو ہے یہ مقر الحی نہیں، مقر المیت ہے، یعنی قبر زندہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ زندہ کے رہنے کی قبر کس کی جگہ ہے؟ مردہ کی، میت کی جگہ ہے، میت کے رہنے کی جگہ ہے قبر، زندہ کے رہنے کی جگہ نہیں۔ زندہ کی رہنے کی جگہ یہ زمین ہے۔ ہمیں پڑھا نہیں کوئی علم ملتی میں پارے میں آ رہی ہے، علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا ہے۔ زمین کو حکم ہے اللہ پاک کا کہ زندہ کو کیا دینا ہے؟ رزق دینا ہے، مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو زندہ ہے وہ باہر ہے، زندہ اندر نہیں ہے، اور جو مردہ ہے وہ باہر ہے۔ مردہ کہاں ہے؟ موت سے میرے بھائیو کون پاک ہے؟ اللہ کو موت نہیں آئے گی، اللہ حی ہوگا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اللہ کی صفت ہے۔ باقی کسی نبی ولی کی ہمیشہ زندہ رہنا صفت نہیں ہے۔ اب لوگوں کے عقیدے بن گئے جی، قبر میں مردے زندہ ہوتے ہیں جی، نبی ولی وہی جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح قبر میں زندہ ہے۔ بلکہ کچھ یہ کہتے ہیں موت آتی ہی نہیں، نبیوں کو پردہ فرما جاتے ہیں، پردہ فرما کے جی پھر لوگوں میں کام کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاج پرواہی کر کے بیٹا دے دیا، یہاں تک عقیدے بن گئے لوگوں کے۔ قرآن نبیوں ولیوں کی موت کو نام لے لے کے بیان کر رہا ہے کہ فلاں نبی میں موت آئی، فلاں نبی میں موت آئی، فلاں نبی میں موت آئی۔ تو باقی حیوں کے یوم ہے بھائی، کون ہے بھائیو؟ موت کس کو نہیں آئے گی؟ موت سے اللہ پاک ہے، باقی موت سے یہ عقیدہ بنا لو۔ مولوی گمراہ کر رہے ہیں، آج فرقے بن گئے، بنا لیے قرآن سے ہٹ کے اپنے اپنے فرقے جماعتیں بنا لیں جی۔ نبیوں ولیوں کو وہ مانتے ہیں کہ قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے، نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح قبروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سارا عقیدہ بنا لیا ہے جی۔ تو نبی ہو ولی ہو میرے بھائی، جب روح نکل جاتی ہے نا، جس سے موت آ جاتی ہے، پھر اس کا یہ وجود شہید ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ یہ سنتا ہے
اور نہ یہ کچھ بولتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ کچھ نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے نہیں بڑے سے بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن وفات پائی، تو سوموار کا دن سارا، پھر آگے منگل کی رات، پھر آگے دن بدھ کا، اگلی بدھ کی رات، ہاں سوموار کو وفات پائی، پھر آگے منگل کا دن سارا، پھر بدھ کی رات کو جا کے دفن ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا جو عرض، کتنی نمازیں آئی ہیں، آئی کہ نہ نماز؟ کوئی نماز نہیں پڑھی ہمارے نبی، نہ کچھ کھایا نہ پیا ہے جی، نہ کوئی حرکت کی، نہ بولا، اختلاف پیدا ہوئی صحابہ کرام، وہ بھی اللہ کے نبی نے حل نہیں فرمائے۔ پہلے حل فرماتے تھے، کوئی اختلاف بڑھ جاتا ہے صحابہ کرام میں، تو کوئی حل نہیں فرمایا صحابہ، آپ ہی وہ حل فرمائے جی۔ تو نہ نماز پڑھی، نہ کوئی تلقین کی، نہ بولی، نہ حرکت، نہ غسل آپ کیا ہے جی۔ غسل بھی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، خود کپڑے اتارتے تھے، پہنتے تھے اپنا غسل خانے میں، لیکن صحابہ کرام نے غسل لیا، کفن لیا، قبر میں اتارا ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہ کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، اسی طرح اب بھی زندہ ہے۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ سو گئی، یاد رکھیں 63 سال پوری امت، باپی بریلوی جو سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کتنی؟ 63 سال۔ اگر اب بھی اللہ کے نبی اسی طرح زندہ ہے یا قیامت تک زندہ رہیں، اس طرح عقیدہ لوگوں سے کتنی زندگی بنتی ہے؟ یہ تو ہزاروں سال بڑھتی ہے، 63 سال تو زندگی نہ رہی۔ ہاں، جو کہتے ہیں کہ نبی روز باللہ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو قبر میں دفنا دیا، جو کہتا ہے نا، جو کہ نبی زندہ ہیں، وہ لوگ اپنے بیٹے کو زندہ دفن کر کے دکھا رہا تھا۔ صحابہ کی اتنی محبت کرنے والے، انہوں نے نبی کو اگر زندہ دفن کر دیا، اگر تو اپنے باپ کو دفن کر کے دکھا دیا، پتہ لگتا ہے تیرا بھی، بیٹے کو اپنے رشتہ دار کو تھا۔ سب میت ہے جو دنیا سے، جس کی روح جسم سے نکل گئی، خواہ نبی ہو ولی ہو میرے بھائی، وہ میت ہے۔ کیا ہے؟ میت ہے، اس کا وجود، اس کی روح جی یہاں نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، شروع میں پڑھا ہے کہ اللہ جس میں موت دیتا ہے اس کی روح کیا کر لیتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے، اور جس کو نیند میں موت دیتا ہے اس کی روح پھر چھوڑ لیتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو پورا کرے۔ جب اللہ نے روک لیا تو روح کو کون ہے آگے اللہ سے چھڑا کے واپس لانے والا؟ وہاں میں کہ اللہ اس کو روک لیتا ہے، جس میں موت کا فیصلہ کر لیتا ہے، بس وہ نہیں آتی بالکل۔ اور جو نیند میں اللہ قبض کرتا ہے روح، نیند والی موت، وہ کہ اس کی روح چھوڑ دیتے۔ آپ نے 24 پارے کے پہلے رکوع پڑھا ہے آپ نے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ زندوں کو مارنے والا بھی کون ہے؟ زندوں کو مارنے والا، اور مردوں کو زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کخ کو لکھ کرنے والا بھی اللہ ہے، لکھ کو کخ کرنے والا بھی اللہ ہے میرے بھائیو۔ کام بگاڑنے والا بھی اللہ ہے، اور بگڑے کام بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ ٹیڑھا چلنے کا کوئی مطلب یہ ہے جو لوگ قرآن کی آیتوں کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، یہ بھی ٹیڑھا چلنا ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر قرآن کا معنی مفہوم پہ غلط بیان کرتے ہیں، یہ بھی ٹیڑھا چلنا ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، توحید و سنت کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی آیت میں ٹیڑھا ہی چلنا ہے۔ اللہ کی آیت میں ٹیڑھا چلتا ہے، اللہ فرمائے لا یخفون علیہ، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑے جائیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے جنت میں دن قیامت کی، وہ بہتر ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کافروں مشرکوں، جس کو کس میں ڈالا گیا؟ آگ میں، اور جو جنت میں عمل کے ساتھ عزت سکون کے ساتھ آئے گا دن کیا، وہ بہتر، کون بہتر ہے ان میں سے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کافروں مشرکوں، تم کفر شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، اور میرے نبی کے ساتھ بھی توحید و سنت کی برکت سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تم اور میرے نبی کے ساتھ بھی برابر ہو نہیں سکتے۔ اے معلوم آشے، تم عمل کرو، کافروں مجھے جو چاہتے عمل کرو۔ یہ اللہ نے خوشی یہ نہیں فرمایا جو عمل نہیں، غصے سے فرمایا اللہ جو مرضی عمل کرو، کفر کرو، شرک کرو، ہیں قبروں میں مجاور بدن گدی نشین بن کے بیٹھو، قبروں میں میلے عرس قوالیاں کراؤ، اور قبروں پہ غیر اللہ کے نام حرام چڑھاوے بکرے چھترے کھاؤ، کرو تو ہول بجاؤ پگل، جو مرضی کرو تم، ہے جی جو مرضی عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ انہ بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے عملوں کیا کر رہا ہے، جو مرضی کرو تم،
جی تو اللہ کیا کر رہا ہے تمہارے اعمال کو؟ اعمال ہی نہیں، اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اللہ بیک مگر ذرے ذرے کو دیکھتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا یعنی قرآن کا، انکار کیا، لما جا پھر قرآن ان کے پاس آ بھی گیا پھر بھی قرآن کا انکار کیا، قرآن کو تسلیم نہیں کیا۔ اس آیت کی زد میں وہ بھی آئیں گے جو قرآن کو چھوڑ کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، وہ بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ کسے کہانیاں سن رہے ہیں، غزلیں شرکیہ قوالیاں سن رہے ہیں، یعنی وہ بھی اس آیت کی زد میں آئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، جب قرآن کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کتاب کو یہ جو ہے نا قرآن، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی قیامت تک قرآن کا ہی سکہ چلے گا، یہ ایسی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا باطل جس کے پاس، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ مطلب کیا؟ کوئی بھی جتنا مرضی زور لگائے، دل لگائے، قرآن کے حروف میں رد و بدل کر کے قرآن کے حروف کو نہیں بدل سکتا۔ شیعوں نے کوشش کی تھی کہ قرآن کے 10 پارے اور بھی ہیں، 40 پارے ہیں، لیکن اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے بلکہ 40 پارے ہیں، اپنے مشن میں کیا ہوئے ہیں؟ ناکام ہو، کسی نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، تو کیا ہے؟ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلی کسی بھی کتاب نے قرآن کو منسوخ نہیں کیا، اور بعد میں کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے، یہ دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے قرآن نے اپنے نزول سے پہلے کی جو باتیں بتلائی ہیں ان میں بھی جھوٹ نہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ سچی ہیں، اور قرآن نے اپنے نزول کے بعد کی جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ سچی ہے۔ تیسرا مطلب ہے اس کا۔ تو فرمایا تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب جو ہے یہ کسی فرشتے کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، کسی نبی ولی نے اس کو نازل نہیں کیا، بلکہ یہ نازل کی ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے، حمید کی طرف سے نازل ہوئی ہے جی۔ اللہ ایسا حکیم ہے کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے، اللہ ایسا تعریفوں والا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی تعریف نہ کرے، اللہ کی تعریفوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا آپ کو، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ جو تحقیق کہا گیا واسطے رسولوں کی آپ سے پہلے۔ مطلب کیا؟ محبوب مکے کافر مجھے آپ کو مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، تو صرف آپ کو یہ نہیں کہتے، آپ جو پہلے رسول ہوئے ان کو بھی لوگ اس طرح کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے، جادوگر شاعر کہا کرتے تھے۔ آپ خبر آئے گا جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی اسی طرح صبر کریں۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب کیا ہے؟ بخشش والا ہے، ایمان والوں کے گناہوں کو بخش دے گا، وذو عقاب علیم، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، کافر و مشرکوں کو سخت سزا دے گا۔ یہ کافر مشرک کہا کرتے تھے کہ قرآن بھی عربی میں ہے تو یہ رسول بھی عربی میں ہے، یہ تو خود ہی بنا کے لے جاتا ہے، اس کو قرآن بنانا کوئی مشکل ہے ہی نہیں، خود ہی قرآن بنا کے لے جاتا ہے جی۔ اگر قرآن اجمی میں ہوتا ہے، اجمی زبان میں، عربی سے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر ہم اس کو تسلیم کرتے جی۔ یہ اصلاح کی غرض نہیں کہتے تھے، بس ایک شرارت کرتے تھے جی، تقریب کاری شرارت کرتے تھے بس۔ تو کہا کہتے تھے کہ رسول بھی عربی اور قرآن بھی یہ بھی بنا کے لے جاتا ہے، بنانا اس لیے بڑا آسان ہے۔ اگر اجمی ہوتا، کسی اور زبان میں قرآن ہوتا تو پھر ہم قرآن قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اجمیہ، اگر بناتے ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں، عربی کے کسی اور قرآن زبان میں بنا دیتے تو لقالوا لولا فصلت آیات، یہ کافر مشرک کہتے کہ کیوں نہ عربی زبان میں اس آیتوں کی تفسیر کی جاتی، ہم پھر سمجھ پھر یہ کہتے ہی، اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا اجمی زبان میں ہوتا، جب اجمی زبان ہم بنا دیتے قرآن کو تو یہ کافر مشرک کیا کہتے کہ کیوں نہ عربی زبان میں اس قرآن کی آیتوں میں تفسیر کی گئی۔ اجمی و عربی، دیکھو جی قرآن جو ہے یہ اجمی ہے اور نبی عربی، یہ تو جوڑ ہی نہیں ملتا۔ ایسے بے ایمان سے کوئی نہ شرارت کرتے رہتے تھے، دیکھو جی قرآن کیا ہے؟ یہ اجمی ہے اور نبی، یہ تو جوڑ ہی نہیں ملتا جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى، وہ محبوب ان کو چھوڑو یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، قل آپ کہہ دیں هو للذین، یہ قرآن جو ہے بس ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ، وہ شفا، اور شفا بھی ہے،
ہدایت بھی ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ جب مومن قرآن پڑھتا ہے، سمجھ عمل کرتا ہے، اللہ پاک مومن کے دل سے کفر، شرک، بغض، حسد، اناد، یہ جو گندگی ہے نا، یہ نکال دیتا ہے ساری۔ اور جب مومن جو قرآن کے اندر دعائیں مذکور ہیں وہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ ان دعاؤں کی برکت سے مومن کی جو ظاہرہ بیماری ہوتی ہے اللہ ان کو معاف فرما، دور فرما دیتا ہے۔ اس کی قرآن کی وجہ سے اندر کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور باہر کی بیماری بھی اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے۔ فرمایا والذین لا یؤمنون فی اذانہم وقر، اور وہ لوگ جو نہیں مان لگتے ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے۔ جی بغض، حسد، اناد، کینہ، وہ ڈٹے ان کے کانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بغض، حسد، اناد کے لیے تو ڈانٹ اندر قرآن کیسے جائے؟ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، بلکہ قرآن پہ اندھا پن ہے، ان کو اچھی نہیں لگتا قرآن۔ اولئک ینادون من مکان، یہ لوگ پکارے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے۔ ہاں یعنی ان کو ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی دور سے پکارے نا تو اس کی آواز تو آ جائے گی، کہتا کیا اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں تو یہ لوگ قرآن تو سنتے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ نہیں سمجھتے۔ اللہ، انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کافر و مشرکوں نے، اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ پاک نے جو بھی نبیوں کی کتابیں عطا فرمائی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ عطا فرمائی ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، بس اللہ کا رسول تھوڑا قرآن بنا لیتا ہے تو بنا کے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ قرآن ہے۔ اللہ کا قانون ہے جب ساری کتابیں اللہ نے ایک ہی مرتبہ دی ہیں، تورات، زبور، انجیل، تو یہ قرآن جو ہے تھوڑا، یہ تو اللہ کے باقی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، البتہ تاکہ دی ہم نے موسیٰ کو، اس میں لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کیا۔ تم جو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک ہی دفعہ کتاب ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہم نے ایک ہی مرتبہ کتاب دی سارے، اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے۔ یہودیوں نے مانا ہے کہ اس طرح کو، عیسائیوں نے مانا ہی نہیں، بلکہ تم بھی نہیں مانتے اور مشرکو تم بھی نہیں مانتے، تم اختلاف کر رہے ہو، پھر مان لو اس کو۔ اگر اللہ پاک کا قانون ہے کہ اللہ نے کتاب پوری ایک ہی دفعہ دی، پھر تورات کو مانو، اس میں اختلاف کرتے ہو۔ جس طرح تورات میں تم اختلاف کر رہے ہو تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے، قرآن میں اختلاف کر رہے ہو۔ تو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، ہاں پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو مان لو جی قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں اس کو، پھر اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی کہا اللہ پاک نے جواب دیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، محبوب اگر نہ ہوتا کلمہ تیرے رب کا سبقت لے جاتا، یعنی تیرے رب نے بات طے نہ کی ہوتی کہ دن قیامت کے ان کو سارا مکمل عذاب دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوتا؟ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، ایمان والوں اور کافر و مشرکوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ایمان والوں کو اللہ بچا لیتا اور ان کو برباد کر دیتا اللہ کافر و مشرکوں کو۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک یہ قرآن کے بارے میں، عذاب کے بارے میں کافر شک میں ہے، شک میں ہے، اور مریب اس شک نے ان کو تردد میں ڈالا ہوا ہے، چین نہیں ان کو شک کی وجہ سے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا نیک اپنے نفس کے لیے کیا۔ ہاں اس کا یہ بھی مطلب ہے جس نے قرآن پڑھا، سمجھے، اس پہ عمل کیا، اس کا جو ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ومن اساء فعلیہ، جس نے برا کام کیا اس کا اسی کے پڑھا، جو قرآن سے دور رہا، نہ پڑھا نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو یہ جو گناہ ہے اس کا وبال کس کے پڑے؟ اسی پہ پڑے گا۔ باقی وما ربک بظلام للعبید، محبوب آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ بھائی الحمدللہ یہ 24واں پارہ اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ اللہ کریم کے ساتھ کرم کے ساتھ پورا ہو گیا، تو یہ ترجمہ کر لے پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ کافر مشرک تکبر کرے، فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ، پس وہ فرشتے، عِندَ رَبِّهِمْ، جس رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی دن رات تسبیحیں کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تسبیح کر کے تھکتے بھی نہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور رات بھی، ہاں زمین بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انک ترى الارض، دیکھتے ہو زمین کو خاشعۃ دبی ہوتی ہے، خشک کی وجہ سے حرکت نہیں کرتی، فاذا انزلنا، پس جب نازل کرتے ہیں اس میں پانی کو ایک طرح سے حرکت کرتے، وربت، اور ابھرتی ہے، ان الذی، بے شک وہ ذات، احیاھا، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، لوحی الموتى، وہی زندہ کرنے والا کس کو؟ مردوں۔ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ، آ رہا ہے بار بار، عقیدہ بناؤ جو قبر میں زندہ، اللہ زندہ کس کو کرے گا؟ قبروں میں مردے ہوں گے، میت ہوں گے، اللہ پہلے ہی زندوں کو زندہ کرے گا اللہ پاک۔ جو بھی قبر میں جو بھی دنیا سے چلا گیا وہ میت ہے، مردہ ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے مومن کی اللہ کے پاس چلے گی، اور جو کافر مشرک ہے اس کی روح جو حدیث میں آتا ہے سجین، ایک
ساتویں زمین کے نیچے مقام ہے قید، وہاں چلی جاتی ہے. اور مومن کی روح علیین ایک مقام ہے جنت کا، ساتویں آسمان پہ مومن جو نبی ولی سے وہاں چلی جاتی ہیں. یہ جو جسم ہوتا ہے شہید کا ہو، نبی کا ہو، ولی کا ہو، مولوی جو بھی ہو، یہ میت ہوتا ہے جی. اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، کوئی زندگی نہیں ہوتی، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. اور آپ کے سامنے ہیں میت، اٹھا رہے ہو میت، اٹھا کے لے جاتے ہو، غسل دیتے ہو، نلاتے ہو جی. میرے ساتھ ایک یہاں بحث بڑا کہ جی میرے باپے کا مجھ پہ کرم ہے، فیض، میرے باپے کا مجھ پہ فیض ہے. میں کہا جب تیرا بابا مرا ہے تو تیرے بابے نے خود منہ بند کیا تھا، تو نے اس کا منہ بند کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں. جب تیرا بابا مرا ہے تو باپے نے اپنے ہاتھ خود سیدھے کیے، تو نے کیے تھے؟ کوئی جواب نہیں. باپے نے اپنے پاؤں خود سیدھے کیے، تو نے؟ بابا خود نہلا ہے، تم نے غسل دیا اس کو؟ کوئی جواب نہیں. جواب دے دو مرے. میں نے کہا بابے کو کفن تم نے پہنایا؟ بابے نے تم اٹھا کے لے گئے قبرستان میں بابے کو، بابا آپ پہ چل کے گیا تھا؟ کوئی جواب نہیں. بس یہ دیکھو، جو بابا اپنے کام نہیں کر سکا دوسروں میں کام کیسے کر سکتا ہے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا دوسروں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا اپنا گھر اجڑ گیا دوسروں کے گھر کیسے آباد، جس کے اپنے بچے دوسروں کے بچے کیسے دے سکتا ہے جی. اب یہ لوگ خیر کی سامنے ہیں، یہ دلیلیں عقلی دلیلیں یہ سامنے ہیں، لیکن لوگ نہیں پھر بھی باپوں کو زندہ مانتے ہیں. کڑے پہن لیے، تاکے بار لیے. کئی سے میں نے پوچھا بابا دھیان رکھتا سالہ حفاظت کرتا، حفاظت کے لیے اللہ کو چھوڑ کے شاہ رنگ سے زیادہ کسی نے پیدا ہر شہری اس کو چھوڑ کے پورنا باپے کا کڑا تاکہ بابا حفاظت کرتا ہے. بہت میری پیسے ہوتی ہیں جی الحمدللہ. پھر ان کو اللہ کا دین بیان کر اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں کہ پاپا فوت ہو گیا، چلا گیا. بزرگ صاحب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، ہر شے دی ہے، یہ کار بابے نے دی ہے تجھ کو، لاکھ بابے درد بابے نے دی ہے، اور وجود کا ہر شے تجھ کو بابے نے کیا دیا تجھ کو؟ جب کچھ دی زندگی میں مرنے کے بعد تیری بات کیسے کرے گا؟ تو دینے والا بھی ہر شے کون ہے؟ حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ عقیدہ بناؤ میرے کو. انہ علی کل شیء، بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے. ان الذین یلحدون، بے شک وہ جو ٹیڑھا چلتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپ نہیں سکتے. فمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ ہے جس کو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے، یا وہ جو آئے گا جنت میں امن کے ساتھ دن قیامت کے. اعملوا، عمل کرو جو چاہے. اللہ نے غصے سے فرمایا، خوشی نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، نہیں، اس سے جو مرضی عمل کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک دیکھنے والا تمہارے اعمال کو. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کا لما جاء، جبکہ قرآن کے پاس آ گیا. وانہ، اور بے شک یہ قرآن اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے عزیز جو کیا ہے؟ عزت والی ہے، شان والی کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اس کے پاس باطل. تنزیل من حکیم حمید، نازل کی ہوئی ہے حکیم کی طرف سے، حمید کی طرف سے، جو حکمت والا ہے، تعریفوں والا ہے. ما یقال، نہیں کہا جاتا واسطے آپ کے الا ما قد قیل للبشر، وہ جو کہا گیا واسطے رسولوں کے آپ سے پہلے. ان ربک، بے شک رب آپ کا، لذو مغفرہ، بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب سے سزا دینے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر کرتے ہم اس قرآن کو اعجمیہ، اجمی زبان میں، لقالوا، البتہ کہتے کافر مشرک، لولا فصلت آیات، عربی زبان میں کیوں نہیں اس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. آجمی، دیکھو قرآن اجمی اور نبی عربی، یہ تو جوڑ ہی نہیں ملتا. وَقُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، محبوب کہہ دو وہ جو قرآن ہے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ہدن، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ ہے، وشفاء، اور شفا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو نہیں مان لائے، فی عذاب، نہیں، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقر، بوجھ ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ قرآن ان پہ اندھا پن ہے. ان کو اچھے نہیں لگتا قرآن، قبول کیسے کریں، کیسے عمل کریں جو اچھے نہیں لگتا قرآن. اولئک ینادون من مکان، یہی لوگ ہیں جو پکارے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، محبوب اگر کلمہ سبقت نہ لے جاتا تیرے رب کا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ایمان والوں میں، کافر و مشرکوں میں اللہ فیصلہ کر دیتا. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک کافر مشرک، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، قرآن کے بارے میں، عذاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. شک نے کو مریب، تردد میں ڈالا ہوا ہے.
چین ہی نہیں ان کو. من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، علی نفسی، اس کا اجر اس کو ہی ملے گا. ومن اساء فعلیہ، جس نے گناہ کا کام کیا اس کا وبال بھی اسی بھی پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید، محبوب آپ کا رب ہے جو ہے وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بھائی اللہ سہاری صحیح بات اللہ کا